سحر نے دھیمے لہجے میں کہا، جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آر جے کی باتیں جاری تھی کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ موسلا دھار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپکپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا، مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک تندخو ہواؤں نے کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ ساجد کی پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ، سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے، مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا۔ بیٹا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلا دھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئے۔ ہماری کار خراب ہو گئی ہے اور یہاں کوئی مکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں، اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو۔ پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار، اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی حویلی ہی چلیں۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا؟ اس کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولنا دیکھی۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے ہی سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ جاذب نظر تو نہ دیکھا، مگر ایک وحشت ضرور رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپکپی طاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا، جیسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ کتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں۔ کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا۔ کھسیانی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی
وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیر حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھے، مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے، سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیر کمرے کو نیم روشن کر دیا۔